بھارت کی جارحیت کے جو عزائم ہیں وہ خطے کو کس حد تک تباہی میں مبتلا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد۔ یاسر ایک بات تو بڑی کلیئر ہے، اب اس جنگ کا آغاز ہو گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جس کا پہلا راؤنڈ ہم جیت چکے ہیں۔ حالی پہلا راؤنڈ نہیں، پہلے راؤنڈ کے جو ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں نا یاسر صاحب، ہم اس سے بھی 10 نمبر زیادہ جیت چکے ہیں۔ اب جو بات بار بار کہی جا رہی ہے، لیکن سر اس میں جو ہمارے معصوم میں اس پہ آنے لگا اگر آپ اجازت دیں تو۔ بات یہ ہے کہ بھارت نے دنیا کی وہ غلطی کر دی ہے جو مسلمان کبھی کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ سیز فائر ہو جائے، پوری دنیا اس میں آ جائے، لیکن آپ ذہن میں رکھیے گا، ذرا تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی ہماری مساجد پر حملے ہوئے ہیں، جب بھی ہماری دینی درسگاہوں پر حملے ہوئے ہیں، جب بھی ہماری دینی درسگاہوں میں پڑھنے والے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا ہے، اور شہید کرنے والا واضح طور پر غیر مسلم ہے، شہید کرنے والے نے جنگ مسلط کی ہے، شہید کرنے والے نے رات کے اندھیرے میں یہ سب کچھ کیا ہے، تو پھر کبھی قوم نے اسے معاف نہیں کیا۔ اگر کوئی معاف کرنے کی کوشش کرے گا تو قوم کبھی بھی اسے معاف نہیں کرنے دے گی۔ آج جو بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، ٹھیک کہا، بالکل میں تائید کرتا ہوں کہ اب بدلہ لینا پڑے گا۔ ابھی خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے ہمیں لینا پڑے گا۔ کتنے دن کریں گے آپ اس طرح برداشت؟ نیلم جیلم پہ جو کیا انہوں نے، کیا وہاں پہ کوئی مدرسہ تھا؟ پاکستان میں تو ہزاروں مدرسے ہیں، کس مدرسے پہ یہ کریں گے؟ یاسر یاد کریں، میں نے آپ پروگرام میں کہا تھا کہ بھارت ایک منصوبہ بنا رہے ہیں، جی، کچھ ملک اس کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اجلاس ہوا بھارت کے اندر، اس اجلاس کی کل کے پروگرام میں فوٹیج بھی دے دوں گا، تصویر دے دوں گا، ڈیٹ لکھی ہوگی، پوری پری پلان سب کچھ ہوا۔ آگے سے جواب ملا قوم کی طرف سے بھی، افواج پاکستان کی طرف سے بھی، اور ایسا جواب ملا کہ رافیل بھی فیل ہو گیا، را بھی فیل ہو گئی، مودی بھی فیل ہو گیا، آر ایس ایس بھی فیل ہو گئی، اور پوری بھارتی جو قوم تھی جو اس جنگ کو چاہتی تھی، سب کے سب فیل ہو گئے۔ فرید آباد میں پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا، بھارت کے 40 مقامات پر پاکستانی پرچم وہاں کے لوگوں نے نکال کے لہرایا۔ اب آتے ہیں اپنے شہداء کی طرف، ہم شہداء کا خون ضائع نہیں جانے دیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت، سیاسی جماعتیں، افواج پاکستان کوئی بھی ہمارے شہیدوں کا خون ضائع جانے دیں؟ یہ خون رائے گا نہیں جائے گا، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ آج آپ نے شہیدوں کے جنازے دیکھے نا، دہشت گردوں کے جنازوں میں لوگ نہیں جاتے، دہشت گردوں کے جنازوں میں قانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں جاتے، دہشت گردوں کی تو پہچان ہی کوئی نہیں ہوتی، ان کے تو لواحقین کوئی نہیں ہوتے، ان کا تو نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا، پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی تو لاش وصول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں پر تو لوگ سینکڑوں ہزاروں میں تھے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں میں تھے، اور سسکیوں سے رو رہے تھے۔ یہ دہشت گرد نہیں تھے، یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے۔ مرید کے میں شہید ہونے والا ماں مسجد، 2 سیکیورٹی گارڈ۔ آپ نے کہا جی ہم نے، کیونکہ ان کو خواب میں حافظ صاحب نظر آتے ہیں نا، میں نے آپ سے کہا کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے، مجھے پتا لگا کل کا نریندر مودی جو ہے نا وہ پاگل ہو گیا ہے، اور سامنے کسی کی تصویر لگی ہوئی نا، اس کو دیکھ کے کہتا ہوں حافظ صاحب آگے، حافظ صاحب آگے۔ یہ ان کا عالم ہے۔ حافظ سعید سے یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اور یہ حافظ سعید کا ہم نے وہ میں نے انڈین چینل دیکھا، اڑا دیا ہیڈ کوارٹر، اور ہماری مسجد تھی وہ بہاولپور میں بھی مسجد تھی، احمد پور شرقیہ میں بھی کیا تھا، کوٹلی میں کیا تھا،
سیالکوٹ پہ کیا تھا؟ سیالکوٹ میں کیا تھا؟ وہ کہا جاتا ہے کہ ایک اسکول کو نشانہ بنانے اور ایک ہیلتھ سینٹر کو نشانہ بنانے کا ارادہ تھا. اب جو بھی تھا، اب بھی میں آپ کو ایک بات کہوں کہ یہ جو اب انٹرنیشنل قوتیں آ گئی ہیں نا، جن کو عین اس وقت یاد آتا ہے جب سارا کچھ ہو جاتا ہے، جب ہم اتنے دنوں سے ایک ایک کو خط لکھ رہے تھے، ایک ایک کو پیغام دے رہے تھے، تو کوئی ہماری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا. اور جب ہم نے اپنے ہی پروگرام میں ایک بڑے سینئر شخص سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی چونکہ دنیا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ بھارت میں ہے تو مجبوری ہے، نہ تو ہم کینیڈا ہیں کہ جو سب سفیر کو نکال دیں گے، سفارتی تعلقات ختم کر دیں، نہیں بھائی. ہمارے معصوم بچوں کے جنازے پڑے گئے ہیں، ہماری خواتین کے جنازے پڑے گئے ہیں، پوری فیملیاں ختم ہو گئی ہیں. وہ امام مسجد جس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ان کے جنازے ادا کیے گئے، جو مساجد کے باہر حفاظت کرتے تھے ان کے جنازے پڑے گئے، وہ معصوم شہری جن کا قصور پاکستانی ہونا ہے ان کے جنازے پڑے گئے. پتہ نہیں اور کتنے لوگ جو ہیں بیچارے زخمی جو ہیں ان کی کیا حالت ہے. بالکل معافی نہیں ہوگی، نہ معافی دینی چاہیے. یہ بہت وقت ہے، پہلا وقت ہے کہ پوری قوم اکٹھی ہے. اگر اب بھی آپ نے کچھ نہ کیا، اب بھی آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی، تو پھر آپ ذہن میں رکھیے گا قومیں روزانہ اکٹھی نہیں ہوتی. قومیں اس وقت اکٹھی ہوتی ہیں جب قومیں سمجھتی ہیں کہ اب ہمارا ایک وقت ہے. آج آپ ایک جواب دے لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے اندر ہر شخص اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا، چاہے وہ باہر سے آنے والا انویسٹر ہو، چاہے وہ پاکستان کے سی پیک میں کام کرنے والے ہوں. اور پھر ایک جب باپ کو سزا مل جائے نا، جب پیسہ خرچ کرنے والے کو سزا مل جائے تو اس کے جو چیلے ہوتے ہیں نا، لونڈے لپٹے جو ہوتے ہیں، یہ چیلے جو بنی ہوتی ہے، جو تنظیمیں جو راہ نہیں یہاں پہ جن کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ اپنی موت مر جاتے ہیں، پھر وہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. تو اس لیے اب فیصلہ کر لینا چاہیے. فیصلہ بلکہ ہو چکا ہے، اب اس پہ عمل کر دینا چاہیے. سالسی کرنے والوں کو انتظار کریں، سالسی کرنے والوں کو کہیں انتظار کریں. پہلے بھی تو انتظار کیا نا، انتظار کریں. یا لائیں اپنے ملک کے کسی ملک میں ایک بندہ کسی ملک کا جاتا ہے، شور مچ جاتا ہے. کتنے اسرائیلی قتل ہوئے ہیں، کتنے اسرائیلی جہنم وصل ہوئے ہیں، اس پہ کتنا شور مچا. تو ہمارا خون نہیں ہے، ہماری جان نہیں ہے، ہمارے ملک کا دفاع نہیں ہے. ہم تو آئین کے تحت، جنیوا میں ہونے والے کنونشن کے تحت جو طے ہو چکا ہے، ہم اس کے تحت ہم اپنا تحفظ کریں گے. ہم پہ حملہ ہوا ہے، آج تک بڑی جنگوں میں مساجد پر بم نہیں برسائے جاتے، ہسپتالوں میں بم نہیں برسائے جاتے، دینی درسگاہوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. تو پھر نصیحت تو ہونی چاہیے نا. اس پورے معاملے میں سر آپ امریکہ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ بھارت کے ساتھ کہاں دیکھنا ہو؟ کس کے ساتھ ہے وہ؟ اتنی ہمت تو ادھر بھی نہیں پڑی کہ کھل کے ساتھ دے سکے. پیچھے سے ہلہ شیری اور پھر بیانات میں شرمندگی. اس لیے کہ ان کو امید نہیں تھی کہ اس طرح کی ریٹیلیشن ہوگی، آئے گی. ان کو یہ بھی امید نہیں تھی. آج ایک غیر ملکی کسی نے، میں نے وہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے پاکستان کے اندر سروے کروایا تو عوامی غم و غصہ، تو انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ عوامی غم و غصہ اس قدر زیادہ ہے اور عوام کے اندر جذبہ اس قدر زیادہ ہے کہ عوام کہتی ہے کہ یہ وقت ہے مقبوضہ کشمیر کو واپس لینے کا، پنجاب کو آزاد کروانے کا. یہ وقت ہے بھارت سے اپنے پرانے سارے حساب کلیئر کروانے کا. یہ وقت ہے بھارت نے جس طرح بنگلہ دیش کو ہم سے علیحدہ کروانے میں پورا رول ادا کیا، اب ان تمام چیزوں کا وقت ہے بدلہ لینے کا. یہ اس کو تو سر یہی خفگی ختم ہو رہی کہ جب سے بنگلہ دیش کے اندر بھارت نواز حکومت گئی ہے، آپ دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر جتنی بھی پوسٹ ہیں اس کے نیچے بنگلہ دیشی جو عوام ہے وہ تو پاکستان کا ساتھ دیتے ہوئے تھک نہیں رہی. میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ذہن میں رکھیے گا، بلکہ ذہن نشین کر لیجئے گا اس بات کو کہ موجودہ سیاسی حالات میں، موجودہ سیاسی جو چل رہا ہے سسٹم، اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر سیاسی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو درست ہے.
اور اس ان حالات میں اگر اب بھی ہم نے ہمیں نہیں چاہیے ہمیں کسی ملک کی سپورٹ. یہ پاکستان اپنی ہمت سے یہاں کے فوجی جوان جو ہے وہ نعرہ تکبیر جب سنتے ہیں نا تو ان کے اندر آکسیجن آ جاتی ہے. نعرہ حیدری جب لگاتے ہیں تو ان کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے, اور جب نعرہ رسالت لگاتے ہیں تو شہادت کا جذبہ جو ہے نا وہ بالکل سینے پہ آ جاتا ہے, اور پھر وہ نکلتے ہیں, پھر وہ انہیں نظر وہ کہتے ہیں یہ ٹینک کیا, یہ توپ کیا, یہ کچھ بھی ہو ہم نہیں دیکھیں گے, نکلتے ہیں. سر مسکراتے ہوئے نعرے لگائے, وہ جو منظر عام پہ آئے ایل او سی کے محاذ کے اوپر توپ خانہ چلانے والوں کے, وہاں پہ ان کے چہروں کے اوپر جو اطمینان تھا اور جو جرت کردار تھا اور جو دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت تھی وہ چہروں کے اوپر واضح دکھائی دے رہی تھی. یاسر صاحب میں کہہ رہا ہوں ہم مسلمان ہیں, میں نے 50 پروگراموں میں کہا ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے جو حقیقت میں اللہ ہے, جس نے پوری کائنات بنائی ہے. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں, ہمیں ان کی شفاعت حاصل ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے شفاعت کی دعا کی نا. ہم 70 بہت ہیں, یہ 70,000 ہو جائیں. مجھے ایک یاد ہے, میں نے پڑھا ایک مسلمان بادشاہ کھڑا تھا, دیکھ رہا تھا سامنے سے فوج آ رہی ہے, ساتھ اس کے سپہ سالار بھی اس کا کھڑا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کتنی بڑی فوج آ رہی ہے اور ہم تھوڑے ہیں, یہ ہمیں مار دیں گے. اس نے کہا نہیں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اتنی جگہ ہے کہ ہم ان کی لاشیں دفنا سکیں. اس نے کہا جناب یہ کیا کہہ رہا ہوں. اس نے کہا ہم مسلمان ہیں, یہ غیر مسلم ہیں, ہم میں جذبہ ہے, اور انہوں نے وہ جنگ جیتی. مجھے آج بھی یاد آتا جب عمران خان نے کہا تھا نا ارطغرل غازی دیکھا کرو, تو آج بھی میں جب دیکھتا ہوں, آج کے دن بھی لگ رہا ہوں, تو جب دیکھتے ہو نا تو تھوڑے لوگ ہوں لیکن ایمان کی قوت تھی ان کے اندر, وہ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے تھے اور نا امید نہیں ہوتے تھے. تو پھر تتاری ہوں, پھر منگول ہوں, پھر انگریز ہوں, پھر مسلمان غدار ہوں, سب کو مار پڑتی ہے. تو یہاں پر بھی یار کیا الحمدللہ رب العالمین ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈرایا جا رہا ہے نا کہ جی ایٹمی فلاں فلاں. یاسر صاحب آپ بھی رات کو گھر سے آگے تھے نا, 10 منٹ کے نوٹس پہ سر آگے تھے نا جی, اور مجھے بھی آپ نے فجر کے بعد تک تنگ کیا. خدا شاہد ہے, اللہ کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, میں بھی, میرا بیٹا بھی, میری بیٹی بھی, میری بیگم بھی, ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کرے کوئی ایسی چیز چھڑ جائے, دیکھ رہے تھے, تو اس میں ہم لوگ اپنا کیا رول ادا کر سکتے ہیں.